بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ثواب ٹی وی پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیرت نبی کے سلسلے کی یہ 100ویں ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈز نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھیے گا، اس کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں تاکہ آپ کو اس حوالے سے مکمل معلومات مل سکے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے اسباب کیا تھے، اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا جو منصوبہ بنایا وہ کیسے ناکام ہوا۔ دوستو، غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے دن مدینہ کے سفر پر نکلے۔ آپ جس راستے سے مدینہ کے سفر پر نکلے وہ عام راستہ نہیں تھا۔ آپ نے ایک مشکل اور طویل راستے کا انتخاب کیا کیونکہ کفار مکہ آپ کی تلاش میں تھے۔ ایک اونٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے اونٹ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے آزاد کردہ غلام سیدنا عامر بن فہیرہ تھے، اور تیسرے اونٹ پہ راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن اریکت موجود تھے۔ سفر کے دوران دوپہر کے وقت دھوپ سخت ہو گئی، دور تک کوئی سایہ نہیں تھا۔ کچھ دور آگے ایک خیمہ نظر آیا۔ یہ معبد کا خیمہ تھا جس کا شوہر ایک چرواہا تھا اور اس وقت وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو معبد سے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی گوشت، کھجور یا دودھ ہو تو دے دیں، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ معبد نے کہا ہمارے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک بکری پر پڑی۔ آپ نے پوچھا یہ کچھ دودھ دے سکتی ہے؟ معبد نے کہا یہ دودھ نہیں دے سکتی، یہ بکری کمزور ہے اور اپنی کمزوری کی وجہ سے دوسری بکریوں کے ساتھ چڑھنے نہیں جا سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کو اپنے سے قریب کیا اور بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگوایا اور آپ نے خود دودھ دھونا شروع کیا اور پورا برتن بھر گیا۔ سب سے پہلے معبد کو دودھ دیا، پھر باقی ساتھیوں کو دیا، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دودھ پیا۔ پھر بھی بہت سا دودھ بچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبد سے کہا کہ جب معبد کا باپ آئے تو اسے دے دینا۔ جب شوہر گھر آیا تو دودھ سے بھرے برتن کو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ گھر میں تو ایک کمزور بکری کے علاوہ کچھ نہیں تھا، یہ اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ معبد نے کہا ایک مبارک آدمی کا یہاں سے گزر ہوا، اور پھر سارا واقعہ سنا دیا۔ شوہر نے کہا ذرا مجھے ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ یہاں پر معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو اوصاف بیان کیے وہ شاندار اشعار سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ اوصاف سن کے معبد کا شوہر کہنے لگا یہ تو وہی صاحب قریش ہیں جن کے پیچھے قریش نے اعلان کر رکھا ہے۔ میں اگر موجود ہوتا تو آپ کا ساتھ ضرور دیتا۔ دوستو، مشرکین مکہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آئے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس کی لالچ میں بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ ایک آدمی جس کا نام سراقہ بن مالک تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ انہوں نے اپنا قصہ خود بیان کیا ہے کہ بعد میں وہ مسلمان بھی ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں نے ساحل پہ کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے شک ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن پر قریش نے انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں، کیونکہ جس راستے کی طرف بتایا گیا تھا وہ عام راستہ نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا اگر میں کہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں تو باقی مجلس کے لوگ بھی ان کے پیچھے جائیں گے اور وہ انعام حاصل کر لیں گے، اس لیے میں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد میں پھر اپنے گھوڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلا اور جلدی ان کے قریب پہنچ گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، یہ شخص ہماری تلاش میں لگ رہا ہے اور بہت قریب آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ کا گھوڑا جیسے ہی مزید قریب ہوا تو پتھریلی زمین پر اس کے پاؤں دھس گئے۔ سراقہ نے کہا میں سمجھ گیا کہ یہ بہت عظیم ہستی ہیں اور کوئی قوت ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور اگر کوئی آپ کی تلاش میں آ رہا ہو تو اس کو بھی آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو زمین نے گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دیے۔
سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور کہا کہ آپ کو جب اقتدار مل جائے اور غلبہ حاصل ہو جائے تو مجھے ایک تحریر لکھ کر دیں کہ مجھے امان ہوگی اور کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چمڑے پر فرمان امن لکھ کر دے دیا۔ دوستو، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ تمام مدینہ کے لوگ اس انتظار میں تھے کہ کب آپ مدینہ پہنچیں گے، اور ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کرتے کہ آپ مدینہ آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت سے واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور پہچان کے پکارا، اے قلعہ کی اولاد، تمہاری خوش نصیبی کا سامان آ پہنچا ہے۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا اور انصار ہتھیار اٹھا کے بے ساختہ گھروں سے نکلے۔ دوستو، مدینہ میں 3 میل کے فاصلے پر جو آبادی آباد تھی اس کو عالیہ اور قبا کہتے ہیں۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے۔ ان میں سب سے ممتاز خاندان عمر بن عوف کا تھا اور کلثوم بن ہدم ان کا سردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 لوگوں کے قافلے کے ساتھ 7 دن مکہ سے مدینہ سفر کر کے سب سے پہلے یہاں پہنچے۔ تمام خاندان نے جوش میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ فخر ان کی قسمت میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے 3 دن کا قیام کلثوم بن ہدم کے مکان میں فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مکے والوں کی تمام امانتیں واپس لوٹا کر 3 دن بعد مکہ سے چلے اور مدینہ پہنچے۔ آپ نے بھی کلثوم بن ہدم کے مکان پہ قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں جو قیام کیا اس میں سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کرانا تھا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کی ایک زمین تھی جہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھیں۔ اسی زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی بنیاد ڈالی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور اس کو اسلام کی پہلی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس مسجد کی شان میں اللہ نے اپنی آیتیں نازل فرمائیں اور فرمایا، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس میں کھڑے رہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور خدا صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء جائے اور جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے کچھ دن بعد جمعے کے دن مدینہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بنی سالم کے محلے میں جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی نماز یہاں ادا کی اور جمعے سے پہلے خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی یہ نماز جمعہ تھی اور پہلا جمعے کا خطبہ تھا۔ جمعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ مدینہ شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو شرف میزبانی بخشیں۔ آپ کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ میری اونٹنی جہاں رکے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ آپ کی اونٹنی بنو نجار کے محلے میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا ننھیال تھا، اس جگہ بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی کا دروازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے نہیں اترے۔ اونٹنی پھر کھڑی ہوئی اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس سے یہ طے ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام کریں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر والی منزل کی پیشکش کی، لیکن آپ نے نیچے ٹھہرنے کو ترجیح دی کہ لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہوگی اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر والوں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ دوستو، باقی واقعات کا ذکر انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اگر آپ کو کوشش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔